السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 33 آف ناول بخت، جس کی رائٹر ہے مہرونسا شامر۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگے گا، تو ہم لوگ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈی سیٹ گو۔ #شیم آن یو مہراز سلطان سارے ملک میں گردش کر رہا تھا۔ ایسے میں کچھ لوگ تھے جو ان کے حق میں بیان دے رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہیون سے مہراز سلطان سے تعلق تھا۔ ہیون کے سارے پرانے اسٹاف کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ اسٹاف بدل گیا تھا لیکن عمر کی جگہ وہی تھی۔ وہ آج بھی اکاؤنٹنٹ تھا۔ یہ شاید شمس کی ایک یقین دہانی تھی کہ وہ عمر پر اعتبار کرتا ہے۔ عمر حیات کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی بتی آج روشن نہیں تھی۔ وہ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا، بازو گھٹنوں پر لپیٹے، فون سے بے نیاز، کمرے میں کمزور تھکا ہوا عمر۔ یہ وہ عمر نہیں تھا۔ لیل کے فلیٹ کی حالت ابتر تھی۔ کانچ کے ٹکڑے جوں کے توں پڑے تھے، اس کے چھوٹے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں شدت سے سرخ پڑ رہی تھی، لیپ ٹاپ، موبائل سب کچھ آف تھا۔ کوئی کام ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ساکت غمزدہ حسینہ معراج کے کمرے میں بیڈ پر اپنی ماں کی گود میں لیٹے حسن کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بے چین ڈرا ہوا تھا۔ لوگوں کی حقارت زدہ آواز، تضحیک بھرے جملے اب بھی کانوں میں پڑ رہے تھے۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ شاید دوستوں کی کالز تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور پھر پاور آف کر دیا۔ میں کالج نہیں جاؤں گا اماں، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے کہیں چھپا دے، پلیز، میں کہیں نہیں جانا چاہتا، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ان کی گود میں اپنے سر کو رکھے خوف سے بڑبڑا رہا تھا۔ نارمل زندگی ایک بار پھر کوئی خواب لگ رہی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے میں اگر لان کی طرف آؤ تو حال سلطان گھاس پر لمبی لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ناک سرخ تھی اور گلا بھاری۔ اسے لگا وہ سب کچھ فکس کر لے گی۔ اسے لگا تھا اب اسے اللہ سے معافی مانگ کر ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کیا تھا؟ وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے، جس نے اس کے بندوں کے لیے اپنے بچوں تک کو پیچھے کر دیا، وہ آج ایک ڈرگ ڈیلر کہلایا جا رہا تھا۔ سارا ملک اس پر لعنت بھیج رہا تھا۔ اس کی شکل کے پوسٹر جلائے جا رہے تھے۔ نیکی گلے کا توق بن گئی تھی اور اب اسی آدمی کے خاندان کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے لگا تھا آج کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ انتقام، اپنا حق، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سب بیکار تھا، بے معنی تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا ہارون شاہد اداس تھا، بے چین تھا، یہاں سے وہاں چکر بھی کاٹ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ حالے کی تکلیف، حسن کا خوف، لیل کے آنسو، عمر کا پیچھے ہٹ جانا، سب برا لگ رہا تھا، سب برا تھا۔ دوست، خاندان، رشتے، اس کے پاس تو ان سب کے نام پر بس یہی لوگ تھے۔ وہ آدمی جس نے اس کے قتل ہونے پر بھی اسے کوئی سزا نہیں دی، کوئی تضحیک بھرا جملہ نہیں کہا۔ اس آدمی کے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ کمرے میں رکھے کینوس پر کئی پینٹنگز ادھوری تھیں۔ گھنشیام داس کا سیکرٹری سے کئی کالز کر چکا تھا، لیکن ساری دنیا بیکار تھی۔ اگر حالے اداس تھی، وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ ایک آرٹسٹ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں بیٹھا عمر، فرش پر بیٹھی لیل، گھاس پر بیٹھی حال سلطان اور ادھوری پینٹنگز کو نظر انداز کرتا ہارون، سب اداس تھے، غم زدہ تھے، شوق تھے۔ ان سب کو اپنے لیے کسی نہ کسی مسیحا کے آنے کا انتظار تھا۔ کیا ان کے لیے کوئی مسیحا آئے گا؟ سلطان منزل کا لاؤنج کا ماحول اس وقت ہلکا پھلکا تھا۔ صبح والے لباس میں ملبوس شمس سلطان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رکھی تھی اور صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فروا بیٹھی تھی۔ ٹی وی پر چلتی خبروں سے مہراز سلطان کو ملتی ذلت سے محظوظ ہوتی۔ مہر ماں وہاں نہیں تھی، وہ یوسف سلطان کے کمرے میں تھی۔ سفیر اپنے کمرے میں بتیاں بجائے سوگ میں تھا۔ دفعتاً لاؤنج کے دہانے پر کوئی آ کر کھڑا ہوا۔ شمس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کو دکھا۔ وہ اب تک کالج کی وردی میں تھا، البتہ آنکھیں سرخ سوجی ہوئی تھیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ زخمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ سب کچھ ایک الزام ہے۔ آپ اس سب کی تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کے بھائی تھے۔ اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ اس کی آواز آخر میں پھٹ پڑی تھی، بے بسی سے، غم سے یا پھر غصے سے۔ فروا نے ایک بیزار نظر اس پر ڈالی۔ شمس بازو سینے پر لپیٹے سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہارا باپ کرپٹ تھا، ڈرگ ڈیلر تھا، اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنی جان کھوئی اور کئی لوگوں نے اپنے عزیز کھوئے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ان پر لگنے والے کیچڑ سے پاؤں بچا کر گزر جاتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے باپ کی طرح کرپٹ اور گھٹیا نہیں ہوں۔ میرے باپ کے بارے میں اس طرح مت بولیں۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ آواز سن کر حسینہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی اور مہر بھی شور شرابے سن کر اسی طرف آ رہی تھی۔
یہاں آ کر ہمارے سامنے بکواس کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی ثبوت لاؤ، فروا نے حقارت سے کہا۔ اس وقت تمہارا باپ ملک کی ناسور کے نام پر ٹرینڈ کر رہا ہے، اگر غیرت ہے تو جاؤ لوگوں کا منہ بند کرو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھائی تھی اور اب اس کے سامنے کھڑی تھی، شمس بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میرے باپ سے زیادہ گھٹیا آپ ہیں اور اس سے زیادہ وہ بول نہیں سکا۔ شمس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ ابھی ایک اور تھپڑ مارتا جب اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا تھا۔ شمس نے غصے سے بھری سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھا۔ وہ حسینہ تھی، سرخ شیرنی جیسی آنکھیں، چہرے پر غضب لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ اٹھا اور شمس کے رخسار پر چھاپ چھوڑ گیا۔ شمس ہکا بکا رہ گیا، اس کے جسم میں جیسے کوئی جنبش ہی نہ ہوئی۔ فروا تیز سے آگے بڑھی کہ حسن کو مار سکے یا دھکا دے سکے، لیکن اگلے ہی لمحے حسینہ نے ایک بھاری تھپڑ اس کے گال کی زینت بنایا۔ وہ شیرنی کی طرح کھڑی تھی، حسن کو اپنے پیچھے کیے، اس کے سامنے ڈھال بن کر، جیسے کوئی انہیں نہیں روکے گا، اور اگر کوئی روکے گا تو اس کی ماں اسے روئے۔ جرأت کیسے ہوئی میرے بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ غرائی تھی۔ اگر میرے بچے کو ہاتھ لگایا تو چیر دوں گی میں۔ میرا شوہر مرا ہے، میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا میرا ہے۔ میرے بچوں کو ہاتھ لگانے کا سوچنا بھی نہیں۔ شمس، وہ انگلی اٹھا کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بلکہ کہہ رہی تھی، دھاڑ رہی تھی۔ شمس، فروا اور ان کے پیچھے کھڑی مہر سب ساکت تھے۔ میں آپ کو ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکال سکتا ہوں، تمیز سے بات کریں۔ جرأت کیسے ہوئی آپ کی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ شمس ابھی تو شوق سے نکلا تھا، ابھی تو صرف تھپڑ مارا ہے شمس، اگلی بار ہاتھ کاٹ دوں گی، بلکہ اس ہاتھ کو اسی وقت کاٹ دینا چاہیے تھا جب یہ ہاتھ میری بیٹی پر اٹھا تھا، یا پھر تب جب یہ پہلی بار میرے بیٹے پہ اٹھا تھا۔ لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی، ایک ایک کو سڑک پر گھسیٹوں گی، چوراہے پر لٹکاؤں گی۔ اگر کسی نے میرے بچوں کو ہاتھ لگایا تو میں ایک ایک کی جان کو آؤں گی۔ ان کی آواز بلند تھی، شیرنی کی طرح، ایک ماں کی طرح۔ ماما، آپ اندر چلیں۔ مہر نے ان کو کندھے سے تھام کر لے جانا چاہا، لیکن حسینہ نے بری طرح اس کو خود سے دور جھٹکا۔ تم آج یا تو میری طرف رہو یا پھر اپنے سسرال کی طرف، مجھے اندر لے جا کر میری آواز مت دباؤ۔ انہوں نے تو گویا آج سب کو حیران کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ فروا اور مہر ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھے گئی۔ ماما، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نیوٹرل ہوں، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تم نیوٹرل نہیں، لالچی اور حریص ہو، تم بے غیرت ہو مہر ماں۔ اور یہاں سلطان منزل کے مکینوں پر پورا آسمان گرا تھا۔ مہر ماں مارے شوق کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ فروا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، شمس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اور حسن، وہ تو پہلے شوق سے بھی باہر نہیں آیا تھا۔ حسینہ اب بھی کہہ رہی تھی، میں نے تم جیسی خود غرض، لالچی، حریص اور بے وقار عورت نہیں دیکھی۔ تم نیوٹرل نہیں ہو، تم بے غیرت ہو۔ جب تمہاری بہن پٹ رہی تھی تم تب بھی یہیں تھی، جب حسن مار کھا رہا تھا تم تب بھی یہیں تھی، اور آج جب یہاں میں کھڑی ہو کر اپنے بچوں کے لیے لڑ رہی ہوں تم آج بھی بے غیرت ہو۔ ماما، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ماما نہیں، مامی کہو، انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ آج تم نے میری تربیت، میری پرورش اور میرا پیار ہر ایک کا صلہ جس طرح دیا ہے، اس کے بعد مجھے ماں مت کہو۔ میری اپنی بیٹی ہے، حالِ سلطان میری بیٹی ہے۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ باقی تمام لوگ ساکت ہوئے، انہیں سن رہے تھے۔ نگین ٹھیک کہتی تھی، سانپوں کے بل سے سانپ نکلتے، تم بھی ویسا ہی ایک سانپ ہو۔ سانپوں کو دودھ تب تک پلاؤ جب تک نقصان نہ دے۔ جس دن ان کا زہر جسم کو سبز کرنے لگے، اس دن ان کا سر کچل دینا چاہیے۔ تم جیسی سانپ کے ساتھ تو پہلے ہی دن یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ پھنکار رہی تھی۔ مہر ماں شل تھی، اس کی زبان گنگ تھی، ہر لفظ جیسے مر گیا تھا۔ تم میری بیٹی کو ایکسپلائٹ کرتی رہی، میری بیٹی کو ہمیشہ کمتر محسوس کرواتی رہی، لیکن میں خاموش رہی۔ میں اندھی نہیں تھی مہر ماں، مجھے سب دکھتا تھا، میں بس گلٹی تھی۔ اور آج، انہوں نے سرخ آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں گاڑ دیں، آج میں گلٹی بھی نہیں ہوں۔ میرے بچوں کی طرف جو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا میں آنکھیں نوچ لوں گی، یاد رکھنا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی حسن کو اپنے ساتھ لیا آگے بڑھ گئی۔ اور جب کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے خوف کھاؤ۔ سلطان منزل میں قبروں جیسا سناٹا چھا گیا۔ رات کتنی بیتی، کتنی باقی رہی، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ فجر کی اذانیں بلند ہونے کو ہوئیں، کوئی عمر کے لیے آیا، نہ کسی نے حالے کے آنسو پوچھے، نہ کسی نے ہارون کو موٹیویٹ کیا، اور نہ کسی نے لیل کو یتیم سمجھ کر ترس دیکھا۔ فجر کا وقت تھا جب عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ کچن میں کھڑا تھا، سبزیاں کاٹی جا رہی تھی، گوشت بھونا جا رہا تھا، سلاد بن چکی تھی۔ وہ بس دیوانہ وار ایک کے بعد ایک ڈش بنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے، آنکھیں خالی اسپاٹ تھیں۔
صبح کی پھوپ اٹھی لیکن اب تک وہ کوئی 15 ڈشز بنا چکا تھا۔ گھر کا راشن ختم ہونے کو تھا، ہاتھ بے تنہا دکھ رہے تھے، ٹانگیں جواب دینے لگی، لیکن جنون تھا کہ ختم نہیں ہوتا تھا، آگ تھی کہ بجھتی نہیں تھی۔ اور پھر جب عمر حیات اپنے گھر کی ساری سبزیاں، سارا گوشت اور سارے چاول ختم کر چکا تو اس کا جنون ذرا دیر کو تھم گیا۔ جلتی روح پرسکون ہوئی آنکھوں کو قرار آیا۔ وہ کچن کے سنک پر جھکا اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھا موبائل اٹھا کر آن کیا۔ لاتعداد کالز، انگنت میسیجز، وہ باری باری سب کو رپلائی کرتا جا رہا تھا۔ یہاں سے وہاں گھومتے ہوئے، فون پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے وہ دہرا رہا تھا، مجھے سب پتا ہوتا ہے، اور جب ایک شیف اور پولیس والا اپنی جون میں واپس آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس سے ڈرو۔ کچن سے آتی کھٹر پٹر کی آوازیں بلند ہوئی۔ فون پہ بات کرتے عمر حیات اور بہتے ہوئے آنسو حال سلطان ان سب کے ساتھ اس گھاٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساری رات نہ کوئی عمر آیا، نہ کوئی ہارون، نہ حسن، سب کے اپنے غم تھے، سب کے اپنے مسئلے۔ وہ اٹھی اور بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کا لباس مالکجا سا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی، سرخ بال بکھرے ہوئے، وہ کسی شاعر کی برباد ہوئی محبت لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنی آنکھیں دیکھی، پھر لباس دیکھا، اور پھر اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اپنی نم آنکھوں کو رگڑا، گردن تان لی اور سرخ لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پر مل لی۔ اس کے چہرے پر اب شیطانی چمک تھی، آنکھیں خالی تھی، جیسے کوئی آنسو کبھی یہاں آیا ہی نہ ہو۔ اور جب کوئی لڑکی سرخ لپسٹک لگا کر اپنے آنسو پہنچ کر گردن تان کر کھڑی ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے قہر سے ڈرو۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ گرا ہارون شاہد، اس کی آنکھوں میں رت جگہ کا خماس تھا۔ موبائل بج بج کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، گھنشیام داس کے سیکرٹری نے اسے اسٹوڈیو آنے کا وقت اور جگہ بتا دی تھی۔ یہ اس کا خواب تھا کہ کسی روگ کو یہ حق تھا کہ وہ خوابوں کو نوچ کھائے۔ وہ اٹھ بیٹھا، کئی پل خالی خالی نگاہوں سے کمرے کو دیکھتا رہا، اور پھر اس کی نظر اپنے اصل پر پڑی، اس کی ادھوری پینٹنگز۔ وہ ٹھنڈے فرش پر قدم رکھتا ایک پینٹنگ کے سامنے اسٹول رکھ کر بیٹھا، ساتھ پڑی چھوٹی میز سے کلر ٹیوب اور کلر پیلیٹ اٹھائی۔ اب وہ رنگوں کو آپس میں مکس کر رہا تھا، پھر برش کے بالوں نے رنگ کو چھوا، اور اگلا لمحہ سب سے خوبصورت تھا۔ ہارون شاہد کا رنگوں سے بھرا برش کینوس پر اپنی چاپ چھوڑ رہا تھا۔ جا چکی رات اور اترتی صبح نے ایک آرٹسٹ کو اپنے اصل کی طرف آتے دیکھا تو آسودگی سے آنکھیں موند لی، اور جب کوئی مصور اپنے رنگوں کی طرف لوٹ آئے تو وہ کس طرح آپ کی زندگی میں سیاہ رنگ بھرے گا، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ لاؤنج کے فرش پر بیٹھی لیل سکندر کی آنکھیں خشک تھی، جیسے وہ اپنے حصے کا رو چکی ہو۔ بڑی بڑی آنکھوں میں اس وقت کچھ نہیں تھا، وہ خالی تھی، اسپاٹ سی، چھوٹے بال کندھوں پر گر رہے تھے۔ دفعتاً اس نے اپنے فون کو دیکھا، کئی لوگ تھے جو اسے پروگریس رپورٹ طلب کر رہے تھے۔ اس نے تکان سے فون اٹھایا، کئی کالز آ چکی تھی۔ اس نے سب سے پہلے نمبر پر کال کی۔ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ تمہارا شوہر تمہیں چیٹ کر رہا ہے، تمہاری دراز سے غائب ہونے والی انگوٹھی تمہارے شوہر نے اسی عورت کو گفٹ کی تھی۔ اب اس کا ارادہ تمہارا وہ سیٹ چوری کرنے کا ہے جو اس نے تمہیں اینیورسری پر دیا تھا۔ اور بس، کھٹاک سے فون بند۔ موبائل کے پار عورت ہی کرتی رہی۔ لیل اسی روبوٹک انداز میں دوسرا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ گھنٹی بجی، کسی 20-22 سال کے لڑکے نے اد سوئے جاگے انداز میں فون اٹھایا۔ تمہارا دوست، اس پر تمہارا شک درست تھا، میں نے اس کا انسٹاگرام ہیک کیا، وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر تمہارے فارم ہاؤس پر چوری کروائے گا اور تمہارے دادا کے لائے گئے اینٹیک پیس لے جائے گا۔ اس کی مد میں اسے لاکھوں روپے ملیں گے۔ فارم ہاؤس میں کیمرے لگوا دو اور اپنے ارد گرد سیکیورٹی بڑھاؤ۔ بغیر اس لڑکے کا جواب سنے اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ مختلف لوگوں سے بات کرتی رہی اور ہر ایک کے ماضی مستقبل کے بقیہ ادھیڑتی رہی۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھی تھی، گردن سیدھی کیے، بالوں کو ہاتھ سے پیچھے جھٹکائے، آنکھیں بند کر کے کھولی اور ایک گہری سانس لی۔ بالآخر وہ مسکرائی، ایک شیطانی مسکراہٹ۔ وہ پرسکون تھی، اور جب کوئی ہیکر اور انویسٹیگیٹر پرسکون ہو کر شیطانی انداز میں مسکرائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے غضب سے ڈرو۔ وہ چاروں بالآخر کھڑے ہو چکے تھے، کسی نے کسی کو نہیں اٹھایا، کسی نے کسی کو تسلی نہیں دی، کسی نے کسی کے آنسو نہیں پوچھے۔ ہر ایک اٹھا کھڑا ہوا کیونکہ انہیں خود کو کھڑا کرنا آتا تھا۔ آپ کا محبوب شوق، آپ کا کام، آپ کا عشق ہی آپ کو اٹھا سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے، آپ کا ٹیلنٹ ہی آپ کو ہیل کر سکتا ہے، کیونکہ وہی آپ کا اصل ہے، اور اپنے سب سے بڑے ہیلر آپ خود ہوتے۔ کچن میں کھڑے عمر حیات، پینٹنگ کے آگے بیٹھا ہارون شاہد، آئینے کے سامنے کھڑی حال سلطان، اور
اپنے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی لیل، سکندر، ان چاروں کے ہاتھوں میں موبائل تھا اور وہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں میسج کر رہے تھے۔ ٹون گونجی اور بیک وقت چاروں لوگوں کے میسج واضح ہوئے، ہم کب مل رہے ہیں؟ اور جب 4 ایسے ہیلر لوگ ساتھ جڑ جائیں تو کاذبین کو چاہیے کہ مر جائے۔ سفید ڈریس شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے جمائے، سنجیدہ سپاٹ آنکھوں کے ساتھ وہ آفس جانے کو تیار تھا۔ ہیون کے اسٹاف کے لیے وہ کہیں بندوبست کر چکا تھا، کہاں، کیسے، یہ سب وہی جانتا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتا وہ نیچے جا رہا تھا۔ جب حالے کی آواز پر رکا، وہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ عمر آخری زینے پر تھا اور وہ پہلے۔ تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا عمر، وہ بولی تو عمر تھم گیا، لیکن مڑا نہیں۔ تم گلٹی نہیں ہو، تم جتنا کر سکتے تھے کر رہے ہو، خود کو مت تھکاؤ۔ وہ اب بھی نہیں مڑا۔ تم کل سے میری طرف نہیں دیکھ رہے، میں جانتی ہوں، کیونکہ تمہیں لگتا ہے حالے الزام دے گی، لیکن مجھے لگتا ہے یہ وقت کسی کو بھی الزام دینے کا ہے ہی نہیں، خود کو بھی نہیں۔ تم نہیں جانتے یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، لیکن جب شام میں تم واپس آؤ تو میں سننا چاہوں گی کہ عمر کو سب پتہ ہوتا ہے۔ کیا میں کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ اب کہ وہ مڑا تھا، حالے کی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ عمر مسکرایا، حالے اسے دیکھ کر مسکرائیں، کلفتے زائل ہونے لگی، غم دور ہوئے۔ کوئی حالے کو نہ کر سکتا ہے کیا؟ اس نے گردن اٹھا کر پوچھا۔ حالے نے بس نفی میں سر ہلایا۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتا رہا، نرمی سے، عقیدت سے، پھر مڑ گیا۔ وہ کھڑی رہی، اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ چلا گیا تو وہ بھی اندر آ گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھا، نیلا گھٹنوں تک آتا لان کا جوڑا، کھلے بال، سرخ لپسٹک، لیکن کچھ تھا جس کی کمی تھی۔ اس نے دراز کھولا، نیلا زیورات کا ڈبہ باہر نکالا۔ اسے کھولو تو اس کے اندر رکھے نیلے ہیروں کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ حالے نے ان کو باہر نکالا اور باری باری دونوں کانوں میں پہنا۔ اب اسے مکمل محسوس ہوا تھا۔ ہر انسان کے پاس اسکول لائف سے لے کر بڑھاپے تک مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اسے تسلی دیتی ہیں، اچھا محسوس کرواتی ہیں، خوش قسمت تصور کرواتی ہیں یا پھر ڈھارس دیتی ہیں۔ کوئی اسکول بیگ، کوئی گھڑی، کوئی جیومیٹری، کسی کے لیے اونچی ہیل تو کسی کا لکی پونی ٹیل سٹائل۔ یہ اصل میں بس چند چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان کے لیے وہ مختلف ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے لیے ان چیزوں کے ساتھ مختلف احساسات جڑے ہوتے ہیں۔ حالے کے لیے ہیرے ڈھارس تھے، تسلی تھے، خوش قسمتی کی علامت تھے۔ وہ ان کے ساتھ مکمل تھے۔ کانوں میں نیلے ہیرے اور پیروں میں اونچی ہیل پہنے وہ باہر آئے، گاڑی میں بیٹھی اور یونیورسٹی کی جانب گاڑی موڑ دی۔ اسے کہیں بھی آنے یا جانے کے لیے کسی ہارون شاہد یا عمر حیات کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتی تھی تو اسے چاہیے تھا کہ ان مسائل میں جیے۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور شمس کے آفس کی بلڈنگ میں آؤ تو عمر حیات اپنے آفس میں فائل پر سر جھکائے ہوئے تھا۔ دفتر ایک ہلکی سی دستک ہوئی، عمر نے مٹھی بھینچ لی، کن پٹی کی رگ پھڑکنے لگی۔ وہ بس جبراً خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ وہ آئے، عمر کے سامنے والی کرسی کھینچی، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے، پھر عمر کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر واضح اضطراب تھا۔ کل جو کچھ بھی ہوا، تم نے اس کے بارے میں اب تک کچھ کہا نہیں؟ بے حد کوئی سرسری لہجہ تھا۔ عمر نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ اور آپ کے لیے میرا کچھ کہنا اتنا اہم کیوں ہے؟ لمحے بھر کو شمس گڑبڑائے تھے، لیکن پھر سنبھل گئے۔ ظاہر ہے تم نے ان کے ساتھ اتنا عرصہ کام کیا، تمہیں کیا لگتا ہے بھائی جان ایسے تھے؟ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ عمر نے غور سے ان کو دیکھا۔ اگر آپ یہ جاننے آئے کہ کل میرے ایکس باس کے خلاف جن الزامات کی تائید آپ نے کی، اس کے بعد میرا رد عمل کیا ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لمحے بھر کو شمس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اور مجھے فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ میں جانتا ہوں معراج صاحب ایسے نہیں تھے۔ چاہے آپ چاہیں، ساری دنیا چاہے ان کے خلاف بولے، لیکن عمر کو فرق نہیں پڑے گا۔ میرے لیے وہ عظیم تھے اور رہیں گے۔ باقی یہ آپ دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے، دیکھ لیجئے کیا کرنا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر دوبارہ فائل پر جھک گیا۔ شمس اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے رہے۔ کیا وہ کچھ زیادہ سوچ رہے تھے؟ یہ آدمی اگر انتقام یا پھر کسی قسم کے شر کے لیے آیا ہوتا تو کیا اس طرح معراج سلطان کی وکالت کرتا؟ کیا یہ اداکاری نہ کرتا؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ سچ ہو؟ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان کو دیکھا۔ میں ہیون میں ایک عرصہ تک کام کرتا رہا ہوں، ایک عرصہ جج صاحب کے آگے پیچھے رہا ہوں۔ 2 منٹ، صرف 2 منٹ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ڈرگز کا الزام جھوٹا ہے۔ شیر علی بکواس کر ہے اور پولیس بکی ہوئی ہے۔ کیسے؟ وہ جاننا چاہتے تھے۔ عمر آگے کو ہوا، ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈرگز کے پیکٹ دیکھے ہیں آپ نے شمس صاحب؟ کتنے اجلے، صاف اور کورے ہیں۔ لمحے بھر کو شمس سانس نہیں لے سکا۔ عمر کہے گیا، معراج سلطان کی موت کو 3 ماہ ہونے والے۔ ان 3 ماہ میں کیا ان پیکٹس پر ذرا بھی گرد نہیں چڑھی؟
یا پھر وہ شیر علی اپنا کروڑوں کا مال ہیون میں چھوڑ کر سکون سے بیٹھا رہا؟ اس کی ماں کا میکا تھا ہیون؟ دوسرا، میں نے ہیون میں کئی جگہ ایسے کیمراز لگا رکھے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے بھی اوجھل ہیں۔ اگر میں ان کی فوٹیج لے آؤں اور کل کی تاریخ میں ڈرگز رکھتے ان بندوں کو میڈیا کے سامنے لے آؤں تو کیا ہوگا؟ وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا اور شمس کے مانو شاہرگ پر پیر رکھا تھا۔ رفیق کہتا ہے کہ وہ ڈرگز 3 ماہ پرانی ہیں، لیکن 3 ماہ پہلے میں نے بذات خود شیر علی کے گودام اور سارے اڈوں پر چھاپا مار کر اس کی ساری ڈرگز ضبط کر لی تھی۔ وہ کروڑوں کا مال تھا، کیا دوبارہ صرف چند دنوں میں شیر علی اتنا ہی مال لا سکتا ہے؟ اس کی زیرک آنکھیں کچھ باور کروا رہی تھی۔ وہ سانس روک دینے والے انداز میں کہے جا رہا تھا، جو لوگ معراج سلطان کے خلاف وکٹمز بن کر آئے ہیں، میں ان کا اگلا پچھلا یہاں تک کہ ان کی چھٹی کے دودھ کا حساب بھی لا سکتا ہوں، اور پھر میں دیکھوں گا کون میرے انگلی سے سینے پر دستک دی جج صاحب کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میں ان کی کریڈیبلٹی اتنی خراب کر سکتا ہوں کہ جب وہ عدالت میں گواہی دینے آئیں گے جج ان کے چہرے پر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر لعنت بھیجے گا۔ شمس سفید مردہ ہوتے چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اتنے عرصے کا پلان اس نے 2 منٹ میں ہوا کر دیا تھا۔ ایک تیسری بات، شمس صاحب، وہ آدمی جس نے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے، 3 ماہ پہلے وہ ایک ڈاکے میں پکڑا گیا تھا اور اس کے سیدھے بازو پر میں نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھی۔ جج صاحب کا قتل اس گولی والے واقعے کے 6 دن بعد کا ہے۔ کیا کوئی آدمی جس کے بازو پر 3 گولیاں لگی ہوں وہ کسی تنومند انسان کا گلا دبا سکتا ہے؟ کیا میرے لیے اس کی میڈیکل رپورٹ لانا مشکل ہے؟ اس کی آنکھیں برف کی طرح بے تاثر تھیں، خالی، بالکل خالی، خوف زدہ کر دینے والی۔ تم کیوں خاموش ہو عمر؟ تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ وہ سوکھتے گلے کے ساتھ بمشکل پوچھ سکے۔ عمر نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ونس اے پولیس آفیسر از آلویز اے پولیس آفیسر۔ اس سب کو ایکسپوز کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے شمس صاحب۔ پولیس والا بغیر فائدے کے اپنی ماں کا کام بھی نہیں کرتا۔ میں کیوں کوئی دشمن بناؤں؟ آفٹر آل میں ایک فیملی پرسن ہوں، میری اپنی بیوی ہے، اور اپنی زندگی میں مزید مشکلات کیوں پیدا کروں؟ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ اسی لمحے وہ مسکرائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے سارے خدشے، سارے واہم میں دور جھٹک کر عمر پر اعتبار کرنا چاہا۔ یہ وہ نہیں تھا جو دکھتا تھا، یہ الگ تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں اس سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی جاب ہے، بیوی ہے، فیملی بناؤ اور خوش رہو۔ شمس اب ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا۔ عمر نے بھی سر ہلا دیا۔ کل بدر الدین حیدر ڈیل فائنل کرنے آ رہا ہے، تم نے سارا کام دیکھ لیا ہے نا؟ جی سب فائنل ہے۔ اور اب وہ دونوں کاروبار کی باتیں کر رہے تھے۔ دور کہیں عمر کا دل خالی تھا، لیکن کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ ان کی مضبوطی نہیں، مجبوری ہے۔ شام ڈھل چکی تو وہ تھکا ماندہ گھر چلا ہے۔ گاڑی پارک کر کے وہ لان میں آیا تو یہاں پہلے سے کئی لوگ موجود تھے۔ نیلی شرٹ اور کھلی پینٹ میں ملبوس لیل، ٹی شرٹ اور جینس میں ہارون، شرٹ اور شارٹس میں بیٹھا حسن، اور صبح والے جوڑے میں نک سک سے تیار حالے سلطان۔ اس کی جھپی نرالی تھی۔ حالے کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ عمر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کند پٹی کو انگلی سے دبایا، پھر گردن موڑ کر حالے کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ لو جی، سارے ڈرامے اسی مگ کے لیے تھے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، سب کے چہروں کو باری باری دیکھا، کافی کا گھونٹ بھرا۔ اوہ، روح تک تازہ ہو گئی۔ کل کورٹ میں سماعت ہے، فیصلہ جج صاحب کے خلاف آئے گا، ان کی ساکھ تباہ ہو جائے گی، ساری دنیا ان کے خلاف باتیں کرے گی، آپ سب جانتے ہیں نا؟ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بیک وقت ہر ایک نے سر ہلایا۔ اب تم لوگ کیا کرو گے؟ یہ حسن تھا جو شاہ تاج کے گھر کی کہانی سن چکا تھا۔ اسے اب امید تھی کہ یہ سب ضرور کل تک کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ان چاروں نے حسن کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو، گلا کھنگارا، ایک عزم، ایک جوش، ایک مسکراہٹ۔ ہم کریں گے یہ۔ وہ لمحہ بھر کو رکے۔ حسن اشتیاق سے ان کو دیکھ رہا تھا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ایک چھناکے سے سارا فسو ٹوٹ گیا، امیدوں پر پانی پھر گیا۔ حسن نے شاہ کی آنکھیں اٹھا کر باری باری ان سب کو دیکھا۔ لیل اب کے سبھاؤ سے بولی، دیکھو بچے، اگر میں نے ان کے بینک ٹرانزیکشنز یا پھر ان کے سیکرٹس میں گھسنے کی کوشش کی تو پکڑی جاؤں گی۔ ان کے پاس اس وقت ملک کا سب سے بڑا ہیکر ہے، یہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سب چاقو چوبند ہے، آنکھیں کھولے، بندوق اٹھائے، گھات لگا کر بیٹھے۔ ذرا سی کوتاہی، ذرا سی بھنک اور پھر ہم سب ختم۔ عمر نے اس کی بات کی تائید کی۔ نہ ہم اس وقت اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں، نہ طاقت، اور اگر کر بھی لیا، جج صاحب کو اس میچ سے نکال بھی دیا تو اگلی بار وہ ایک زیادہ موٹا اور زیادہ بھاری پھندا ڈالیں گے، ایک نئی ذلت اور نئے الزام۔ وہ آگے کو ہوا۔
سنجیدگی اور متانیت سے کہہ رہا تھا۔ پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ الزام کی تردید ہو سکتی ہے، الزامات کی نہیں۔ جھوٹ اگر بار بار بولا جائے تو سچا لگنے لگ جاتا ہے۔ آج میں اور ہم سب مل کر اس کیس کو کمزور اور بے بنیاد کریں گے۔ جج صاحب کی ساکھ واپس آ جائے گی، لیکن پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لوگ چند دن #، ہم شرمندہ لگائیں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ وہ لوگ ہماری طاقت جان لیں گے، ہمیں پہچان لیں گے۔ دشمن سے جیتنا ہو تو اس سے زیادہ مضبوط نہیں بنا جاتا، بلکہ اس سے کمزور بن کر اس کی طاقت کی آخری حد دیکھنی ہوتی ہے، اور پھر ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہوتا ہے۔ ہم خاموش رہیں گے تاکہ دشمن کھل کر سامنے آ سکے، وہ سکون سے سو سکے تاکہ وہ چوکنا نہ ہو، اور تب ہمارا وار ہو، آخری اور کاری وار۔ لیکن تم لوگ بابا پہ اس طرح الزام لگے رہنے دو گے؟ کیا بابا ڈیفینڈ ہونا ڈیزرو کرتے ہیں؟ حسن کو اب تک ان کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب کہ عمر کچھ نہیں بولا، آنکھوں سے حالے کو اشارہ کیا، اس نے کہنا شروع کیا۔ دیکھو حسن، یہ پہلا الزام ہے، لوگ ابھی اس کی یوز ٹو نہیں ہوئے۔ اگر ہم اس کی تردید کریں گے تو کل پرسوں ہمارے دشمن ایک نیا الزام لگائیں گے۔ ابھی جو لوگ مشتعل ہیں، کل وہ لوگ اس جھوٹ پر ایمان لے آئیں گے۔ ابھی جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کل تھک جائیں گے۔ ہر بار کا الزام کوئی نہیں جھیل سکتا۔ بار بار الزام لگنے سے کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے اور کردار مشکوک ہو جاتے ہیں۔ ہم آج صفائی دیں گے تو کل ایک اور صفائی دینی پڑے گی۔ لوگ ہر بار یقین نہیں کریں گے، لوگ کچھ اس طرح کی باتیں بولیں گے۔ ہاں بھائی، ہر دفعہ ان پر ہی الزام لگ جاتا ہے، آخر کچھ کیا ہوگا تبھی تو اتنے الزام لگے۔ کیا تم یہ سب جھیل سکو گے؟ بار بار بولا جانے والا سچ جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ ہم ایک ہی بار سچ بولیں گے، صحیح وقت پر صحیح جگہ پہ۔ فی الحال ہمارے دشمنوں کو سمجھنے دو کہ مہراز سلطان لاوارث تھا، ان کی اولاد بے مراد تھی، اور ہیون میں رہنے والے بچے بے حس۔ سمجھ آئی؟ اس نے بات ختم کر کے حسن کو دیکھا، وہ بس اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی پلان ہے عمر؟ اب کہ ہارون نے سوال کیا۔ عمر نے سر ہلایا۔ میں نے جس دن وردی پہنی تھی، اس دن مجھ سے میرے سینئر نے کہا تھا کہ پولیس قانون بھی ہے، قانون توڑنے والی بھی اور بنانے والی بھی۔ لوگ کہتے ہیں پولیس والے کی دشمنی اچھی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں پولیس کی دوستی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر ان سب کو دیکھا، سنجیدہ برف آنکھیں۔ میں کہانی کا وکٹم بنتے بنتے تھک گیا ہوں، اب میں کہانی کا ویلن ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اٹھا۔ یہ عام مسکراہٹ نہیں تھی، یہ سازشی تھی، انتقام تھی۔ چلو چل کر کھانا کھاتے، اس کے بعد میٹنگ کریں گے۔ کہیں ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ تم ہم پہ اپنے پیسے خرچ کرو گے؟ صدمہ دماغ پہ چڑھ گیا ہے کیا؟ لیل اس کو دیکھتے ہوئے اٹھی، ہارون بھی کھڑا ہوا۔ آج صبح اپنا دماغ ٹھیک کرنے کو جو میں نے اپنے گھر کا آدھا راشن ختم کیا ہے، اسے ٹھکانے بھی تو لگانا ہوگا نا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی، اتنے خرچے کے بعد بھی تم بے ہوش نہیں ہوئے؟ حالے کہتے ہوئے اٹھی۔ اب وہ 5 لوگ اندر جا رہے تھے۔ عمر جواب میں کچھ کہہ رہا تھا، حسن مسکرا رہا تھا۔ بالآخر سب کچھ نارمل ہو رہا تھا۔ چند روز بعد مہراز سلطان کو کورٹ نے گلٹی قرار دے دیا تھا۔ ہیون اب شمس کا تھا، وہ عوام کی نظر میں ہیرو بن چکا تھا۔ سارا اسٹاف بدل چکا تھا، نئے اسٹاف کے ساتھ 1 سال کے بچے سے لے کر 18 سال کے بچوں تک کوئی مانوس نہیں تھا۔ عمر اب بھی باقاعدگی سے ہیون جاتا تھا، اور وہاں کے بچوں اور بڑوں کو اب اسی کا سہارا تھا۔ شمس کی کمپنی کو عمر کی ڈیل سے فائدے ہو رہے تھے۔ سفیر اس دن کے بعد سے مہر کے ساتھ کسی غیر ملکی سفر پر تھا۔ عمر اور اس کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، حالانکہ پیپر ختم ہونے کو تھے۔ حسن بھی مارے باندھے کالج جانے لگا۔ زندگی دوبارہ ڈگر پر چل نکلی تھی، لیکن کچھ تھا جو ادھورا اور جھوٹ سا لگتا تھا۔ کوئی بے بسی تھی کہ مہراز سلطان کو گناہ گار سن کر محسوس ہوتی تھی۔ موجودہ دن میں عمر حیات حالے کی یونیورسٹی کے باہر گاڑی روکے کھڑا تھا، گلابی پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس۔ حالے سلطان کو دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا، وہ اسے دیکھتی حیران سی چلی آئی۔ مجھے لگا تھا عثمان لینے آئے گا، وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ اصل میں کیا ہے، میں ہارون شاہد نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی گاڑی سے ٹیک لگا کر آپ کا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے، اس نے حالے کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ حالے بس مسکرا دی۔ تھوڑی دیر تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ بالآخر عمر نے کہنا شروع کیا، میں دوبارہ اس مال میں گیا تھا، ویسی ایک ساڑی اب بھی مل رہی ہے، اگر آپ… نہیں عمر، حالے نے قطعیت سے اس کی بات کاٹی، مجھے اب وہ نہیں چاہیے، تمہارے پیسوں سے نہیں چاہیے۔ عمر نے گہری سانس لی۔ دیکھیے حالے، ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پر کمپرومائز کیا جاتا ہے، جن پر دل مارا جاتا ہے، جن کے بغیر رہنا سیکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ ایلیٹ کلاس کی وہ مغرور لڑکی نہیں ہیں، اب آپ کو کئی چیزوں پر دل مارنا ہوگا۔
اچھے کھانے، بڑے بڑے ریسٹورنٹ، لاکھوں روپے کی شاپنگ، یہ سب اب آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر میرے پیسے چاہیے، تم نے میری پوری بات نہیں سنی عمر حیات۔ حالے نے اس کے چہرے پر نظر جمائے مستحکم لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میں نے کہا مجھے اب وہ ساڑی تمہارے پیسوں سے نہیں چاہیے، کیونکہ میں اسے اپنے پیسوں سے خریدوں گی، میں کماؤں گی۔ اور یہاں عمر کے 14 تمغ روشن ہو گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے ابلنے کو تھی۔ آپ کمائیں گی؟ آپ جاب کریں گی؟ وہ شاکڈ سا پوچھ رہا تھا۔ حالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے زندگی میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی دل نہیں مارا۔ میں کیوں یہ عادت اپنے اندر ڈالوں؟ صرف اس لیے کیونکہ میرے پاس اپنے کارڈز نہیں تو میں شاپنگ مال سے خالی آتا ہوں، اونچی ہیل کو بس شوکیس سے دیکھتی رہوں۔ یہ میں نہیں ہوں۔ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی نے کبھی دل مارنا سیکھا ہی نہیں، کبھی کم پر گزارے کیے ہی نہیں۔ وہ گردن اٹھائے زوم سے کہہ رہی تھی، میں 3 لاکھ کی ساڑی بھی خریدوں گی اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ بھی جاؤں گی، کیونکہ میرے پاس بھی وہی ہاتھ ہے جو تمہارے پاس، وہی دماغ ہے جو لیل کے پاس، اور اتنی ہی سیلف رسپیکٹ جتنی نفیسہ حیات کے پاس۔ عمر چونکا نہیں، ظاہر ہے اسے سب پتہ ہوتا تھا۔ میرے لیے کمانے کی وجہ میری آسائشات ہوں گی، میرا لائف سٹائل ہوگا، میری شاپنگ ہوگی۔ عورتوں کو کمانا چاہیے، اپنے لیے ضرور کمانا چاہیے، تاکہ ان کو سرخ ساڑی اور اونچی ہیل کے لیے دل نہ مارنے پڑے، ٹریول اور ریسٹورنٹ بل کے لیے اپنے گھر کے مردوں کے کارڈز کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ وہ خاموش ہوئی تو سارے میں خاموشی چھا گئی۔ عمر چپ تھا، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی ایک مصروف سی شاہراہ پر لا کر روکی۔ آس پاس عمارت، بڑے بڑے دکان، اور یہیں سے اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو گاڑی جہاں رکی تھی اس کے سامنے پھولوں سے ڈھکی چھوٹی سی عمارت پر لکھا تھا، ڈاکٹر غزالہ روحی، ماہر نفسیات۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ حالے نے موبائل سے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے سے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ چہرے پر خوف سا پھیل گیا۔ میں نے آپ کے لیے اپائنٹمنٹ لی ہے، یہ ضروری ہے حالے، اس نے کہتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہاں سے چلو ابھی کہ ابھی، میرا دم گھٹ رہا ہے، چلو جلدی۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بول رہی تھی۔ ساتھ عمر سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش بھی کی، جسے اس نے گرفت سخت کر کے ناکام کر دیا۔ وہ بس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی، نرمی تھی۔ یہ ضروری ہے حالے، بیماری کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ میں پاگل نہیں ہوں۔ ہمارے بے بسی کے رو دی۔ آپ پاگل نہیں ہیں، بس الجھی ہوئی ہیں اپنے ماضی میں کہیں، یا شاید حال میں۔ اندر بیٹھی عورت آپ کے ساتھ مل کر اس الجھن کو سلجھائے گی، اور بس۔ حالے مسلسل نفی میں سر ہلاتی رہی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ میں نہیں جا سکتی، میں نہیں ہوں بیمار، پلیز یہاں سے چلو، پلیز عمر، لوگ دیکھیں گے، لوگ مجھے پاگل کہیں گے، سب مجھے ڈسون کریں گے، پلیز یہاں سے چلو۔ وہ روتے ہوئے اس کی منت کر رہی تھی۔ عمر اب بھی ہلکی اور نرم آواز میں کہے جا رہا تھا، آپ پاگل نہیں ہیں۔ جس طرح بخار، زکام اور سر درد جسم کی بیماریاں ہیں، اس طرح دماغ بھی جسم کا ایک حصہ ہے اور بیمار ہے۔ جب کسی اور جسمانی بیماری پر کوئی شرم، کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تو دماغ کی بیماری پہ سوسائٹی سٹینڈرڈز کیوں حالے؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا جیسے کوئی 5 سالہ بچی ہو وہ۔ حالے کے آنسو مزید روانگی سے بہنے لگے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، بس یہاں سے لے چلو، پلیز پلیز یہاں سے لے چلو۔ عمر کے آگے ہاتھ بلند کیے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر ایک دم اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم ایسا کرو، تم میرا علاج کر لو، تم کتنی اچھی اور سمجھدار باتیں کرتے ہو، اور ہاں یہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات کرو، ڈاکٹر بھی تو یہی کرتا ہے نا، پلیز تم مجھ سے بات کر لینا۔ عمر نے تعصب سے اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ کو نرمی سے ایک بار پھر تھام لیا۔ انسان زمین پر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نائب ہے، ہر انسان کے ذمے اللہ نے مختلف کام لگا رکھے۔ وہ حالے کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرا کام مختلف ہے، جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے میں وہ کر رہا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اللہ کی تفریق مختلف ہے، ڈاکٹر کو اس کا کام کرنا ہوتا ہے، حالے کوئی اس کا کام نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں؟ حالے نے اب کے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھیں اجنبی ہونے لگی۔ تم نے مجھے ایک بار پھر دھوکہ دیا یہاں لانا۔ دھوکہ تھا، میری بیماری جان کر اس کا اس طرح اشتہار لگانا برے دوستوں کی نشانی ہے۔ تم مجھے دھوکہ دینا کب چھوڑو گے عمر؟
وہ یاسیت سے کہتی گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ عمر اس کے پیچھے ہی باہر آیا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ حالے رک جائیں، میری بات سن لیں۔ میں پاگل نہیں ہوں، اب کہ وہ بے بسی سے خود کو باور کروا رہی تھی۔ حالے آگے اندھیرا ہے، اسٹریٹ پولز نہیں ہے، میری بات سنیں، رک جائیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتا فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ وہ ٹہر گئی، پھر مڑی، عمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ لوگ انہیں دیکھنے لگے، کئی لوگ ان کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ میں پاگل نہیں ہوں عمر، وہ آہستگی سے اس کو دیکھ کر بے بسی سے بولی۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ جیسا آپ کہیں، جو آپ کہیں گی وہی ہوگا، اب پلیز میرے ساتھ چلیں، وہ صبح سے بولا۔ کئی لمحے وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ساتھ قدم جوڑ لیے۔ البتہ بڑبڑاہٹ اب بھی جاری تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ سرخ اینٹوں والا کمرہ آج بھی ویسا ہی تھا، پرتیش، ٹھنڈا اور کچھ باروب سا بھی۔ بیڈ کے عین اوپر لکھی عبارت پوری شان سے کھڑی تھی، حسن مجھ پر تمام ہوا۔ کمرے کا مالک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا تھا، سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس بالوں کو سلیقے سے جمائے، ہلکی بڑی ہوئی شیو اور چمکدار سیاہ آنکھیں۔ وہ سچ ہی تو کہتا تھا، حسن واقعی اس پر تمام ہوا تھا۔ آئینے کے آگے رکھی چھوٹی میز سے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ڈائمنڈ کف لنکس اٹھانا چاہے، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کسی ہاتھ نے اس کا ہاتھ تو چک لیا۔ یاقوت نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کا عکس ہی تو تھے، وہی سیاہ آنکھیں، وہی وجاہت، وہی آنکھوں میں پھیلی رونق، اور وہی اٹھی گردن۔ تمہاری شادی ہے آج، اور تم نے خود کو اسپیشل محسوس کروانے کے لیے اپنے دوستوں کو نہیں بلایا؟ بلانا چاہیے تھا۔ یاقوت نے جواب نہیں دیا، وہ چہرے کے زاویے بگاڑے کھڑا رہا۔ فہیم نے اس کا بازو ہوا میں بلند کیا، پھر اس کی شرٹ کے بازو پر کف لنکس لگانے لگے۔ یاقوت ہنزو خاموش رہا۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے بیٹے، بس ڈیڈ پلیز بس کر دیں۔ آپ کو اگر میری پرواہ ہوتی تو اس طرح میری گردن میں عمر بھر کا طوق نہ ڈالتے، وہ برہمی سے بولا۔ فہیم مسکرائے، پھر اس کا دوسرا بازو آگے کیا۔ وہ لڑکی، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ گلے کا طوق بن سکے، وہ پیر کی جوتی ہے۔ ہر وہ عورت جسے اس کا اغوا کار یا ریپسٹ قبول کر لیتا ہے، اس کے پاس جانے کو کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ نرمی سے اس کا بازو چھوڑا۔ اس سے برداشت کرنی پڑتی ہے، صابر رہنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اس سے پیر کی جوتی بن کر رہنا ہوتا ہے، کیونکہ جب لڑکیوں کے مجرم ان کے شوہر بن جایا کرتے ہیں تو انہیں ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے، اور لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی، جذباتی یاقوت خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک بار ہوٹل کے سارے معاملات اچھے سے طے ہو جائیں، ہیون کی ڈیل کر لوں، اور سب سے بڑی بات، اپنی پراپرٹی کا سارا چارج نو سے اپنے ہاتھوں میں لے لوں، اس کے بعد ان دونوں بہن بھائیوں کو جہنم وصل کرنا کیا میرے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ وہ مسکرا رہے تھے، پھر اسٹینڈ پر ٹکا یاقوت کا کوٹ اٹھایا اور اس کے بازو تک لے گئے۔ وہ اب بھی نیم رضامند تھا، اور اگر بعد میں اس کو چھوڑنا نہ چاہوں تو؟ وہ اس دن بھی بہت نخرے کر رہی تھی، شاپنگ والے دن مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بکواس الگ کر رہی تھی۔ کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ فہیم دل کھول کر ہنسے تھے۔ لڑکیاں اپنے گناہ گاروں کو معاف کر دیا کرتی ہے بیٹے، انہیں گھٹی میں ہی سمجھوتے دیے جاتے ہیں، مرد کے سہارے دیے جاتے ہیں۔ ہماری عورتیں لنگڑی ہیں اور مرد ان کی بیساکھی۔ وہ اگر تمہارے ساتھ نہیں رہے گی تو اسے کسی اور بیساکھی کی ضرورت ہوگی۔ اور ایک بات پتہ ہے کیا؟ لڑکیوں کو اپنی پرانی بیساکھیوں کی عادت ہوتی ہے، اگر کبھی کسی دور میں تمہیں لگے کہ تم اسے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو بس ایک پائیدار بیساکھی بن جانا، سمجھے؟ یاقوت نے مسکرا کر سر ہلایا اور بیڈ سے اپنا فون اٹھا لیا۔ اب وہ اپنے گروپ کو میسج کر رہا تھا۔ وہ خوش تھا، سب کو شادی میں آنا چاہیے تھا۔ آل سلطان کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ بے دم سی بیڈ پر لیٹی، آنکھیں کھلی تھی، چھت کو تکتی بے تاثر سی۔ وہ کب سے اس پوزیشن میں تھی، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر اپنا موبائل ڈھونڈنا چاہا، جو کہ اسے مل بھی گیا، اور پھر بغیر سوچے سمجھے اس نے واٹس ایپ پر مہر ماں کو کال ملائی۔ اس کی رازدار، اس کی مینٹور اور اس کی اپروول۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کی آواز نیند میں ڈوبی تھی، شاید وہ سو رہی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو حالے؟ حالے نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہو مہر، آپ کیسی ہیں؟ اس نے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا۔ مہر ماں ٹھٹک گئی۔ تم روئی ہو حالے، یا تم رونا چاہتی ہو؟ حالے نے آنکھیں موند لی۔ وہ کیسے اسے سمجھ لیتی تھی؟ میں آپ کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں مہر، ہم دونوں کے درمیان بہت فاصلے آ گئے، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ گلا روند گیا تھا،
مجھے ہماری رات کی کافی اور دیر تک ہونے والی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک آنسو گال پر بہہ گیا۔ مجھے آپ کی ڈانٹ، آپ کی کیئر، آپ کی ہر بات یاد آ رہی ہے۔ مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ وہ یکدم بلند آواز میں رونے لگی۔ مہر ماں خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں نا، لیکن میں کیا کروں؟ میری اماں، میرا ان سے کبھی ایسا تعلق رہا ہی نہیں کہ کوئی بات کہہ سکوں۔ میرے لیے اماں کا کردار آپ نے ادا کیا، اور اب آپ ہی میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ بلند آواز میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کیا عمر نے کچھ کہا ہے؟ کیا وہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ مہر نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ خالہ نے آنکھیں رگڑی۔ عمر سے لاکھ خفگی سہی، لیکن اس کے بارے میں یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ فوراً اس کے دفاع میں بولی۔ پھر ضرور اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی یا پھر کوئی ایسی بات کہی ہوگی، ہے نا؟ حالے اب کے خاموش ہو گئے، کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں حالے، کوئی ہاتھ سے مارتا ہے اور کوئی زبان سے، طریقے مختلف ہوتا ہے لیکن تکلیف ایک جیسی۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ اب کے لہجہ کمزور تھا۔ ہاں، ڈونٹ ٹیل می، تمہیں بھی اس سے محبت ہو گئی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ ترکی و ترکی فوراً بولی۔ محبت کا تو سوال تب پیدا ہوتا ہے جب وہ مجھ سے محبت کرتا ہوتا۔ اسے بابا نے مجبور کیا تھا اس شادی کے لیے۔ اوہ، اگر عمر اس کی یہ بات سن لیتا تو اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا۔ وہ بس آج مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا۔ میری بیماری، یو نو، حالے نے سرسری انداز میں ذکر کیا۔ اوہ، تو آ گیا وہ اپنی مردوں والی بات پہ۔ مہر نے استہزاء سے سر جھٹکا۔ کیا مطلب؟ حالے، مطلب یہ کہ وہ تمہیں باور کرانا چاہتا ہے کہ تم ایک ماضی کے مسائل میں گھری اور ایک برا بچپن گزارنے والی نفسیاتی بچی ہو، جو اگر اپنا علاج نہیں کرائے گی تو وہ اسے ایک نہ ایک دن چھوڑ دے گا۔ ہم ویسے بھی الگ ہونے ہیں بچوں، اس سب کی کیا ضرورت ہوگی اسے؟ تم نہیں جانتی حالے، تمہیں ابھی کچھ پتہ ہی کہاں ہے۔ وہ تمہیں ڈیگریڈ کر رہا ہے۔ وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ عمر حیات ایک شاندار مرد ہے اور حالے سلطان ایک نفسیاتی مریض ہے۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے آگے جھکا کر رکھے، تاکہ تم کبھی اس کے آگے سر نہ اٹھا سکو۔ ہمیشہ اس گلٹ، اس بوجھ کے نیچے رہو کہ عمر حیات نے تمہیں تمہارے ٹراما سمیت قبول کیا، بلکہ وہ قبول نہیں کر رہا، مہر کہہ رہی تھی۔ حالے سلطان سن ہوئی اسے سن رہی تھی۔ وہ تمہیں قبول نہیں کر رہا حالے، کیونکہ تم نارمل نہیں ہو۔ اس کی محبت کیسی ہے، جو جان تو چاہتی ہے لیکن داغ قبول نہیں کر پا رہی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، حالے نے ایک بار پھر اسے ٹوکا۔ یہی تو بات ہے حالے، وہ واقعی تم سے محبت نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہوتا تو کیا تمہیں تمہارے ٹراما سمیت، تمہاری شخصیت کے عیب و سمیت قبول نہ کر لیتا؟ وہ تمہیں اب بھی ایک داغدار عورت سمجھتا ہے، کہہ نہیں رہا، لیکن کیا وہ تمہیں مردوں اور ان کی محفلوں سے دور نہیں رکھتا؟ حالے ایک پل کو سن ہو گئی۔ دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں عمر کی باتیں گونج رہی تھی۔ عمر کا چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ تانے جانے پر اس سے لڑ رہا تھا اور اس کے منہ پہ بس ایک ہی بات تھی، وہاں بیٹھے مرد، وہاں باتیں کرتے مرد۔ مہر ماں کہہ رہی تھی، کیا وہ تمہیں تمہارے گریڈ اور سستی کی وجہ سے تانے نہیں دیتا؟ لگتا یہی ہوگا کہ وہ مذاق ہے، لیکن اصل میں پتہ ہے کیا حال ہے؟ وہ تمہیں جھکانا چاہتا ہے۔ آپ پیپر دیں اور پھر سپلی لے آئے۔ اس کے ذہن میں ایک اور آواز گونجی، حالے میری جان، خود کو اس آدمی کی پرفیکٹ بیوی بننے کے چکر میں مت پھنساؤ۔ تم علاج نہیں چاہتی، مت کرواؤ۔ اس سے تمہارا ساتھ چاہیے تو اسی ٹراماٹک بیماری بیوی کے ساتھ ہی، ورنہ چھوڑ دے۔ آج یہ سب کہہ رہا ہے، کل کہہ دے گا کہ بانجھ ہو۔ وہ روانی میں کہہ گئی، لیکن حالے کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چھڑی پھیر دی ہو۔ خون رسنے لگا۔ میں بانجھ نہیں ہوں، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ چہرہ ہتک سے سرخ پڑ چکا تھا، گال اہانت سے ڈھک رہ گئے تھے، سارا جسم مارے شوق کے شل سا کانپ رہا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا حالے، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں۔ میں فون رکھتی ہوں، بعد میں بات ہوگی، حالے نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ واقعی اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ کیا واقعی؟ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ ظاہر ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ چونک کر بولی تھی، پھر اٹھی، کمرے کی کھڑکیاں پوری کھول دی، البتہ نظر جیسے چرا رکھی ہو۔ وہ کہتی تھی وہ بیمار نہیں ہے، پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ واپس بیڈ پر آئی اور ڈھہ سی گئی۔ عمر آخر اس سے کیا چاہتا تھا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچے گئی۔
شادی کا فنکشن عروج پر تھا۔ سفید بڑے بڑے ستونوں پر لگی گلابی پھول لڑیوں کی صورت نیچے آتے تھے۔ شاہانہ طرز کے میز اور ان کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے امراء، خوش گپیاں کہہ کے، موسیقی، کھانے کے دور۔ غرض کہ شام ہر طرح سے بھرپور تھی۔ مہمانوں کو چھوڑ کر اسٹیج پر آؤ تو سینئر صوفے پر نرمین بیٹھی تھی۔ یاقوت اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا، مسکراتا ہوا، مبارکباد وصول کرتا ہوا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی نے سبز لمبی گھیردار فراک پہن رکھی تھی، جس کے دوپٹے اور بازوں کے کنارے پر زردوزی کا کام ہوا تھا۔ باقی سارے جوڑے پر منقشے کا بھاری کام، گلے میں سونے کا بھاری سیٹ اور اس کے کپڑوں سے میل کھاتا چہرہ میک اپ کی تہہ کے باوجود ویران اور کھنڈر معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رمق نہیں تھی، وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے پتھر کا مجسمہ۔ دفتن یاقوت مزید قریب ہو کر بیٹھا۔ شاید فوٹوگرافر نے انہیں پوز دینے کو کہا تھا۔ نرمین نے آس پاس گھٹن سی پھیلتی ہوئی محسوس کی۔ دل سے خون رسنے لگا۔ اس استثنا میں یاقوت کے کچھ دوست اور کوئی دو ایک سابقہ سہیلیاں اسٹیج پر چڑھائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے ڈچ کرنے کے پیچھے یہ وجہ ہوگی۔ ان میں سے ایک لڑکی بڑی بے باکی سے یاقوت کے کان کے پاس جھکی۔ یاقوت کی مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا، البتہ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے غصہ بہت آیا تھا۔ اگر یہ لڑکی میری زندگی میں نہ بھی ہوتی تب بھی تمہاری شکل اس قابل نہیں تھی کہ تم سے شادی کی جائے۔ وہ مڑے بغیر بولا، اور وہ مڑے بغیر بھی بتا سکتا تھا کہ سہیلی کے منہ پر جیسے جوتا لگا تھا۔ وہ اہانت سے سرخ چہرہ لیے اسٹیج سے اتر گئی۔ اب کہ یاقوت کے کچھ دوست اوپر اسٹیج پر چڑھائے۔ فوٹوگرافر ان کی جگہ بنا رہا تھا۔ کوئی دوست اس کے قدموں کے پاس پنجوں کے بل بیٹھے، مختلف کارڈز ہاتھ میں بلند کیے جن پر مختلف مضحکہ خیز عبارات لکھی ہوئی تھی۔ میم پلیز اسمائل کریں، سر آپ تھوڑا قریب ہو جائیں، فوٹوگرافر نے کہا تو یاقوت مسکراتے ہوئے قریب ہو کر بیٹھا اور بازو اس کے کندھے پر پھیلا لیا۔ نرمین نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے اس کا بازو جھٹک دیا۔ اس کی یہ حرکت صرف فوٹوگرافر نے دیکھی تھی۔ اسے شدید ذلت محسوس ہوئی، لیکن خاموش ہو رہا۔ یار یاقوت، ایسا لگتا ہے زبردستی کی شادی ہے، بھابھی تو پوز کرتے ہوئے بھی نہیں مسکرائیں۔ یہ جملے اس کے ایک دوست نے اسٹیج سے اترتے ہوئے کہے۔ یاقوت نے ان کو جواب دے کر مطمئن کر دیا تھا۔ سب نیچے چلے گئے۔ اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ یاقوت اس کی طرف مڑا۔ تم اگر ذرا سا مسکرا دو گی تو تمہاری شان میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ آخر ایسا کون سا سوگ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ وہ ہلکی آواز میں برہمی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ سے گھن آ رہی ہے، وہ بے تاثر انداز میں بولی۔ یہ لوگ مسکرا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ آپ کا اصل نہیں جانتے۔ میں خاموش ہوں کیونکہ آپ کے اندر کا شیطان مجھ پر ظاہر ہے۔ یاقوت کا چہرہ لمحے بھر کو سفید ہوا تھا۔ میں شیطان نہیں ہوں۔ وہ جیسے اس لفظ پر ٹریگر ہوا۔ اپنے الفاظ واپس لو۔ میں شیطان نہیں ہوں۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا، آنکھیں مردہ ہونے لگی تھیں۔ یہ لفظ ہتھوڑے کی مانند، کوڑے کی مانند لگا تھا۔ نرمین سامنے دیکھتی اسپاٹ سے بیٹھی رہی۔ ابھی یاقوت کچھ اور کہتا جب نو اسٹیج کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ساتھ مولوی اور فہیم تھے۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن ذہن اب بھی کہیں دور تھا۔ چہرہ اب بھی مردہ سفید تھا۔ اس ایک لفظ نے اسے اتنا ٹریگر کیوں کیا تھا؟ اگلی صبح وہ فارغ تھی، پیپرز ختم ہو چکے تھے۔ آج اتوار تھا، عمر بھی گھر پر تھا۔ وہ نماز پڑھ کر سویا تھا اور اب صبح کے 10 بج چکے تھے، لیکن اب تک جاگا نہیں تھا۔ حالے نے ناشتہ کیا اور پھر لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت وہ بھی اسے لان میں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ مکمل انجان بن بیٹھی، جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو، جانتی ہی نہ ہو۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی بغیر بتایا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی؟ وہ قریب چلا آیا۔ حالے کے ہاتھ میں کافی کا مگ دیکھ کر ہاتھوں میں کھجلی ہوئی کہ کس طرح یہ مگ اس کے ہاتھ تک سفر کرے گا، لیکن اس وقت سرحد کشیدگی کا شکار تھی۔ وہ گلا کھنگارتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا، موبائل سامنے رکھی میز پر رکھا۔ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، اس نے آغاز کیا۔ تمہید اس نے پہلے کب باندھی تھی جو اب باندھتا؟ جواب ندارت۔ حالے، میں نے جو کچھ بھی کیا آپ کے لیے کیا۔ آپ کی ذہنی صحت میرے لیے بہت اہم ہے، لیکن نہ آپ کوئی 2 سال کی بچی اور نہ میں آپ کا گارجین۔ اگلی بار میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آپ کا علاج آپ کا مسئلہ ہے، لیٹس سارٹ آؤٹ۔ وہ کس آرام سے حل پیش کر رہا تھا۔ حالے نے اپنا مگ میز پر رکھنے کو ہاتھ آگے کیا۔ عمر نے برق رفتاری سے اپنا موبائل اٹھا لیا، جیسے آخری لمحے میں کسی کا قتل ہونے سے بچا لیا ہو۔ حالے نے ٹھہر کر اس کو دیکھا۔ عمر نے یہ بلا ارادہ کیا تھا، لیکن اس وقت حالے کو لگا جیسے یہ اسے دکھانے کے لیے کیا گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ مہر ماں کی آوازیں ذہن میں گونجنے لگی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے میں کوئی پاگل، کوئی جنونی عورت ہوں جو ہر وقت گھر کی چیزیں توڑتی ہوں؟ تمہیں لگتا ہے بس تم اعلیٰ ہو، باقی کوئی کچھ نہیں ہے؟ دنیا میں باقی سب تو بیکار ہے نا؟
وہ بلند آواز میں طنز کر رہی تھی۔ عمر اچھمبے سے اسے دیکھے گیا۔ ہر وقت تم یہی جتاتے ہو کہ یہ تمہارا گھر ہے، تم نفیس، ویل مینرڈ، ڈیسنٹ انسان ہو، اور مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، تم مجھ پر شک کرتے ہو۔ عمر اس کی آواز بلند ہوئی، کانپی۔ تم مجھے دو مردوں کے درمیان دیکھ لو تو تم مجھ پر شک کرنے لگتے ہو، کیونکہ ہوں تو میں وہی لڑکی نا جس پر گھر سے بھاگ جانے کا الزام ہے۔ وہ بولتے ہوئے کانپ چکی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، تنفس پھول رہا تھا۔ عمر چپ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، اور اس نے بس یہی لفظ کہا، اور یہ کہ تمہیں ہر وقت مجھے تانے دے کر سکون ملتا ہے، سفیر ہاتھ سے مارتا ہے اور تم زبان سے، تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، کوئی فرق نہیں تم میں۔ وہ پھنکاری۔ عمر 2 قدم آگے آیا، اور یہ کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، تمہیں لگتا ہے میں ماضی کے ٹراما میں پھنسی بیمار ذہن کی لڑکی ہوں، اور مجھے یہ ساری باتیں یاد دلا کر تم خوشی محسوس کرتے ہو، اور یہ کہ تم مجھ سے نفرت۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں غرائی، چہرہ دہک رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اور لمحے کے ہزارویں حصے میں دل نے اسے ملامت کی تھی۔ شک؟ عمر شک کرتا تھا؟ لعنت ہو تم پہ۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑا، جانچتی اسکین کرتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا۔ یہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ مجھے فوراً بتا دے یہ کون ہے جو آپ کے منہ میں الفاظ ڈال رہا ہے، ورنہ خدا کی قسم اگر میں نے اسے ڈھونڈ لیا تو بہت برا ہوگا۔ اس کے لہجے سے نرمی منقوط تھی، اب کہ وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو حالے کا سانس حلق میں اٹکا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے گردن کڑا لی۔ یہ سب مجھے میری ماں نے کہا ہے، بتاؤ اب کیا کر لو گے؟ عمر کی آنکھوں میں اب کے بے چینی ابھری، سختی لمحے بھر میں غائب ہو گئی۔ میں جانتا ہوں آپ جھوٹ بول رہی، لیکن میری بات یاد رکھے، ہر بات اپنی ایک وائب، اپنا ایک تاثر رکھتی ہے۔ میری کسی بات سے آپ کو یہ تاثر ملا کہ میں آپ پر شک کرتا ہوں؟ میں آپ کو لفظوں سے مار رہا ہوں یا پھر میں آپ کو پاگل سمجھتا ہوں؟ تمہارا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ جی، اور پھر آپ کو کوئی 15 دن بعد یاد آ گیا کہ میرا مقصد کیا تھا؟ ماشاء اللہ، کتنی ذہین ہیں آپ۔ اب کس کے لہجے میں طنز تھا۔ تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے عمر، یہی بات اگر آپ اس تیسرے سے کہہ دیتی تو اس وقت ہم یہاں لڑ نہ رہے ہوتے۔ یاد رکھے حالے، ہر 2 انسانوں کے رشتے میں کوئی بھی آؤٹ سائڈر تیسرا ہوتا ہے، اور تیسروں نے ہمیشہ رشتے خراب ہی کیے ہیں، چاہے اس تیسرے کی نیت صاف ہو یا خراب۔ تیسرا انسان کیا کرتا ہے جانتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا، اس نے کہنا جاری رکھا۔ تیسرا انسان اندازے لگاتا ہے، تکے لگاتا ہے اور رسک لیتا ہے۔ وہ نہ تعلق کی نوعیت سے واقف ہوتا ہے اور نہ 2 لوگوں کے آپس میں اٹیچمنٹ سے، کیونکہ وہ تیسرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے حساب سے مشورے دیتا ہے، رسک لیتا ہے، اندازے لگاتا ہے، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حالے نے غیر ارادی طور پر سر نفی میں ہلایا۔ مشورے غلط ہو جاتے ہیں، اندازے ٹھیک نہیں نکلتے، رسک تعلق کھا جاتا ہے۔ کیا ہمارے تعلق میں اندازے، رسک اور تکوں کی گنجائش ہے؟ حالے دھیمی پڑی تھی، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری بات بری لگے مجھ سے کہیں، میرا عمل برا لگے مجھ سے کہیں، لوگوں کے درمیان ہم دونوں کو ڈسکس کریں گی تو کیا ہوگا؟ مختلف رائے، مختلف پیش گوئیاں۔ ہم دونوں کا تعلق نیا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نئے، شادی رہے نہ رہے ہم دونوں اچھے دوست رہیں گے، اور اچھے دوستوں کو اپنے مسائل لوگوں کے سامنے نہیں ڈسکس کرنے چاہیے۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تو حالے نے خفت سے دائیں بائیں گردن گھمائی۔ لیکن میں تمہیں کل ڈاکٹر والی بات پر معاف نہیں کروں گی۔ یکدم اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر سزا دے دیں؟ اس نے بازو سینے پر باندھ لیے۔ حالے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ سزا کے نام پر بس ایک ہی چیز ذہن میں آتی تھی، وہی سزا جو اس کے باپ کی فیوریٹ تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ چلو پھر میرے ساتھ کپڑے دھلواؤ۔ واٹ؟ یکدم وہ چلایا۔ اس وقت عمر حیات کے چہرے پر مسکین شوہروں والا تاثر تھا۔ شادی دنیا کی سب سے بڑی جھک ہے، اس نے ایک بار پھر اس بات کی تائید کی تھی۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں صاف ستھری پکی سڑکیں پھلانگ کر کئی خوبصورت اونچے محلوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بنگلے نما گھر میں آؤ تو تمہیں ہر دیوار پر مختلف پینٹنگز نظر آئیں گی۔ یہیں سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بنگلے کی چھت پر آؤ تو شیشوں سے ڈھکا اسٹوڈیو تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اندر آؤ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اسٹوڈیو اصل میں شیشے کا نہیں تھا۔ اس کی دیواروں پر جو وال پیپر لگا تھا وہ شیشے کے ڈیزائن کا تھا۔ اندر کا ماحول خوشگوار، رنگین دیواروں والا اسٹوڈیو، لمبی میز بچھی ہوئی تھی،
جس پہ پینٹنگ کے مختلف سامان رکھے تھے. ذرا ذرا سے فاصلے پر اسٹول رکھے تھے اور ان کے سامنے ایزل اور کینوس رکھے تھے. اس کمرے میں اگر کسی چیز کی بہتیات تھی تو وہ کھڑکیاں تھیں. چھت سے جھانکتی، نیچے کو جھکی کھڑکیاں، دیواروں میں لٹکی کھڑکیاں. ایسی ایک کھڑکی کے آگے ہارون شاہد بیٹھا تھا. باہر سے آتی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی. سرمئی سنجیدہ آنکھیں پینٹنگ پر جمی تھی. سفید شرٹ پر رنگوں کے دھبے تھے. انگلیوں پر بھی ذرا ذرا سا رنگ لگا تھا. آرٹسٹ، تمہاری پینٹنگ میں ایک چیز کی کمی ہے. اپنے عقب سے آتی آواز پر وہ ٹھٹکا. اس کے پیچھے گھنشیام داس تھا. 45 کے قریب کی عمر، ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس اس کے گھنگریالے بال ماتھے پر گر رہے تھے. وہ مناسب نقوش کا مالک تھا. ہارون پچھلے کئی دن سے اس سے مل رہا تھا، لیکن فین مومنٹ تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. کس چیز کی کمی ہے آرٹسٹ؟ وہ یہ سب یہاں ایک دوسرے کو اسی نام سے ہی بلاتے تھے. داس کا کہنا تھا کہ انسان کو اس کے نام سے زیادہ اس کا پیشہ محبوب ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کو اگر ڈاکٹر کے بجائے اس کے نام سے بلاؤ گے تو اسے علاج میں جوش نہیں آئے گا. ایک رائٹر کو اگر لکھاری کے بجائے اس کے نام سے بلاؤ گے تو اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، اور رائٹر کا موڈ خراب ہونے سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ آپ کے پسندیدہ کردار کو مار بھی سکتا ہے. تمہاری پینٹنگ میں نیلا، سبز، پیلا سب رنگ استعمال ہوئے. یہاں کہیں بھی سرخ رنگ نہیں ہے. دل کا رنگ، دل سے خون رسنے کا رنگ، دل ٹوٹنے کا رنگ. اور جب تک دل نہیں ٹوٹے گا تو تم بس کام کر سکتے ہو. آرٹ بنانے کے لیے دلوں کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے. ہارون نے عقیدت سے سر ہلایا. تھینک یو سو مچ آرٹسٹ، میں سمجھ گیا ہوں، اگلی بار آپ کو شکایت نہیں ہوگی. داس مسکرایا. ہارون کی آنکھوں میں جھانکا، پھر پینٹنگ کو دیکھا. وہاں سرخ رنگ کا بس ایک دھبا تھا. شاید وہ یہ رنگ لگاتے لگاتے رہ گیا. اس نے اب کی بار ہارون کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں فکر مندی تھی. وہ ایک چھوٹا سا اسٹول کھینچ کر اس کے پاس سامنے بیٹھ گیا. ہارون کے ہاتھ کانپ رہے تھے. استادوں سے جتنی محبت صحیح، لیکن جب وہ چہرہ سنجیدہ بنا کر بات کرتے ہیں تو دل جیسے چوری پکڑے جانے کی طرح ڈر جاتا ہے. تم نے سرخ رنگ لگایا تھا ہے نا، لیکن پھر چھوڑ دیا. شاید تم رنگ سے خوف زدہ ہو گئے یا پھر تم ٹوٹے دل سے ڈر گئے. وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا. ہارون کا رنگ تاریک پڑتا جا رہا تھا. پینٹ کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. آرٹسٹ، تم جانتے ہو نا، سرخ رنگ درد کا، کرب کا رنگ ہے. کیا تم ڈرتے ہو کہ لوگوں کو تمہاری پینٹنگ کے ذریعے تمہارا ٹوٹا دل نہ نظر آ جائے؟ کیا یہی بات ہے؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا. ہارون نے گردن جھکا دی، حلق کو تر کیا. آس پاس بیٹھے دوسرے 3 پینٹر ان دونوں سے بے نیاز اپنا کام کرتے رہے. وہ چند دنوں میں ہی داس کا فیوریٹ ہو گیا تھا. یہ بات سب جانتے تھے اور ہارون کو اس میں کوئی حیرت نہیں ہوئی. وہ دلوں میں جگہ بنانے کا ہنر رکھتا تھا. کافی دیر تک وہ کچھ بول نہیں سکا. پھر اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا. مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ہاں، ڈرتا ہوں میں اس بات سے کہ کسی کو میرے دکھ یا غم کی پہچان ہو گئی تو کیا ہوگا. اگر کسی کو پتہ چل گیا میرا دل ٹوٹا ہے تو کیا ہوگا. لوگوں کو پینٹنگ میں، ناول میں، فلموں میں صرف خوشی اور امید چاہیے. میں اگر پینٹنگ میں اپنے درد اور ٹوٹا دل بھرنے لگا تو مجھے لگتا ہے لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے. اس نے گردن اٹھائی. اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی تیر رہی تھی. وہ ہرٹ نظر آتا تھا، اور جو کہتا ہے کہ یک طرفہ محبت کا مارا انسان ایک نہ ایک دن بے حس ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. داس نے چند ثانیے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکی آواز میں اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا. ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جس کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں آیا. لڑکے، اس کی آواز ہلکی اور نرم تھی، لوگوں کو امید پسند ہے، لیکن اس کے پہلے کی نا امیدی اس سے بھی زیادہ پسند ہے. ہارون نے جھٹکے سے جھکی گردن اٹھائی. لوگوں کو دلوں کا ہیل ہونا پسند ہے، لیکن دل کے ہیل ہونے سے پہلے جو پروسیس ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے. کیا تم نے کبھی کسی لکھاری کا ایسا مسودہ دیکھا ہے جس میں انسان کا دل ایک دن ٹوٹے اور اگلے دن جڑ جائے اور لوگ اس لکھاری کو پسند کرنے لگیں؟ ہارون نے نفی میں سر ہلایا. جب تک دل کو جڑنے کی وجہ نہیں ملے گی، جب تک دل پروسیس نہیں کرے گا، وہ جڑ نہیں سکتا. اور لوگ اس پروسیس کو جس غور سے، جس انہماک سے پڑھتے ہیں نا، اتنا غور سے کچھ نہیں پڑھا ہوگا. ہارون یک ٹک پلک جھپکائے بغیر انہیں سن رہا تھا. سارے جواب خود بخود مل رہے تھے. لوگوں کو ٹوٹے دل برے نہیں لگتے. لوگوں کو مزاحیہ ناول اور ڈرامے ہی اچھے نہیں لگتے. لوگوں کو ہر دفعہ سبق اچھا لگتا ہے. اگر تم اپنی کہانی، اپنی پینٹنگ، اپنی فلم میں دل ٹوٹنے کے بعد کا سبق نہیں دے سکتے، تب تم فلاپ ہو، تب تم بیکار ہو.
دلوں کا ٹوٹنا برا نہیں ہوتا، پینٹنگ میں درد برا نہیں ہوتا، تکالیف اور غم کے بعد بھی کسی امید، کسی روشنی کا نظر نہ آنا برا ہوتا ہے۔ ہارون ممنونیت سے اسے دیکھتا رہا۔ داس اٹھا، اس کے کندھے کو تھپکا۔ ٹوٹے دل برے نہیں ہوتے، سبق ہوتے ہیں، گرو کرنے اور ہیل ہونے کا اشارہ ہوتے ہیں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ پھر رکے، شرارتی آنکھوں سے ہارون کی پشت کو دیکھا۔ ویسے آرٹسٹ اگر سب لکھاری ٹوٹے دل کے قصے اور درد بھری کہانی لکھنا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے خود کو گولی مار دیں گے یا پھر کم از کم پھانسی تو ضرور چڑھ جائیں گے، وہ مرے بغیر بولا۔ اور اگر لکھاری کرداروں کو مارنا چھوڑ دے تو نیلا طوطا کھا کھا کر مر جائیں گے، پاس بیٹھی لڑکی نے لقمہ دیا۔ سارے اسٹوڈیو میں بھرپور ہنسی کی آواز گونجی۔ ویسے آہستہ بولو، اگر کسی لکھاری نے سن لیا تو تمہیں اپنی کہانی میں ڈال کے ایک المناک موت دے دے گا۔ داس نے ہلکی سرگوشی کی تو سارے اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لکھاری سے پنگا مطلب اپنے اگلے پچھلے بکیے ادھیڑنا بھائی۔ آرٹسٹ باز آئے ایسے ظالموں سے۔ رنگین اسٹوڈیو اپنے ہونہار آرٹسٹ کو دیکھتا فخر سے گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ تو فائنلی جی یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اس کو سن کے۔ اس میں نا ایک چیز بہت خوبصورت کہی ہے آج رائٹر نے، جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی۔ دو لوگوں کے درمیان میں تیسرا مجھے لگتا ہے ہمیشہ شر ہوتا ہے، اس سے ہم کسی قسم کی کوئی خیر بھلائی کی توقع نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ تکلیف ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اور شاید کہیں نہ کہیں دل دکھانے کا کوئی سامان۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی سا بھی دو لوگوں کا رشتہ اس میں کبھی کسی تیسرے کو نہ آنے دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔